بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ تابعین میں سے ہیں، بڑے امام، مضبوط جسم، کامل الاعضاء اور جوش مارتی ہوئی قوت حیات کے مالک یہ ایک نوجوان ہے۔ ان قدرتی خوبیوں کے علاوہ وہ پاک دل اور تیز دماغ بھی ہیں۔ یہ جوان اخلاقیات میں شدید رغبت رکھتے ہیں اور محرمات سے یعنی حرام چیزوں سے بہت زیادہ بچتے ہیں۔ انتہائی کم عمری، سیاہ رنگت، بالوں کی گنگریالہ پن، حبشی نسل، یہ ان کے ممتاز اور منفرد شخصیت بننے میں کوئی رکاوٹ نہیں بنتے۔ بظاہر کوئی ایسے حسن وضاقتہ نہیں، حبشی ہے، لیکن اس سب کے باوجود وقار، علم، دین کی طرف رغبت اور اخلاقیات، اپنی اصل کے اعتبار سے حبشی اور اطوار کے لحاظ سے، طریقوں کے لحاظ سے عربی۔ اس نوجوان نے دیکھا کہ علم وہ شاہراہ مستقیم ہے، وہ سیدھی راہ ہے جو اس کو اللہ تعالیٰ تک پہنچا سکتی ہے، اور تقوی وہ پرانی اور ہموار راہ ہے جو اس کو جنت میں لے جا کر سب سے آگے پہنچا سکتی ہے۔ لہٰذا اس نے تقوی کو اپنے دائیں اور علم کو اپنے بائیں رکھ کر دونوں ہاتھوں سے مضبوطی کے ساتھ تھامے رکھا، اور انہی دونوں چیزوں کو ساتھ لے کر وہ سفر حیات میں کسی اکتاہٹ اور تھکاوٹ کے بغیر رواں دواں رہا۔ بالکل ابتدائی عمر میں لوگ اسے یا تو اس کتاب پر جھکا ہوا دیکھتے جس کی وہ تعلیم حاصل کر رہا ہوتا، یا محراب میں مصلی بچھائے عبادت میں مشغول ہوتا۔ بس آپ اس کو یا تو تزکیہ کے کام دیکھیں گے، تقوی والے کام دیکھیں گے، یا اس کو علم کے کام دیکھیں گے۔ جو ہمارے حضرت فرماتے ہیں کہ روشنی دو چاہیے جس سے سفر آسانی سے طے ہو، اور سفر تو ظاہری بات کرنا ہی ہے، اور سیدھا راستہ نظر آ رہا ہے، پتہ ہے، صاف ہے، لیکن دیکھنے کے لیے آنکھیں بھی ہونی چاہیے اور باہر راستہ بھی روشن ہونا چاہیے، ورنہ یہاں سے گھر جانے کا راستہ جن کو معلوم بھی ہے وہ بھی جا نہیں سکتے۔ پورا پچ ڈارک کر دیجیے اور کوئی آپ کی روشنی نہ ہو ادھر، تو آپ کی آنکھیں پورا دیکھ سکتی ہیں، لیکن اتنا ڈارک اندھیرا ہے، اتنا شدید اندھیرا ہے کہ آپ نہیں چل سکتے۔ گھر کے اندر بھی ٹٹولتے ٹٹولتے جانا پڑے گا، سیدھا سیدھا یہاں سے بہت مشکل ہوتا ہے چلنا، حالانکہ راستہ معلوم ہے، پتہ ہے کہ روڈ تو چلی نہیں گئی، اپنی جگہ پہ وہیں پہ موجود ہے، ساری گلیاں وہی ہیں، سب کچھ وہی ہے، تو ہو کیا رہا؟ خالی اتنا ہے کہ بس نظر نہیں آ رہا، تو آدمی ہمت کر کے چلتا تو ہے، لیکن حالت خراب ہوتی کہ بھائی کچھ گڑبڑ نہ ہو جائے، ادھر ادھر نہ ہو جائے۔ تو ایک بیرونی روشنی ہے اور ایک اندرونی روشنی۔ بیرونی روشنی یہ علم ہے، اس سے راستہ روشن ہو جاتا ہے۔ اب آپ کے دل میں بھی اتنی، یعنی آپ کی سینے میں اتنی روشنی ہونی چاہیے، آپ کی سر میں، آنکھ میں اتنی روشنی ہونی چاہیے کہ آپ اس کو دیکھ سکیں۔ اندھے ہوں گے تو کیسے چلیں گے؟ تو باہر کی روشنی علم اور اندر کی روشنی تزکیہ، تقویٰ کے کام، گناہوں سے بچنا، پھر دونوں نظر آتے ہیں۔ یہ نوجوان اپنے زمانے کے نابغہ مسلمین سعید بن جبیر ہے، اللہ ان سے راضی ہو اور وہ اللہ سے راضی ہو۔ نوجوان سعید بن جبیر نے ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عدی بن حاتم طائی، ابو موسیٰ اشعری، ابو ہریرہ دوسی، عبداللہ بن عمر جیسے جلیل القدر صحابہ اور ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین سے اخذ علم کیا، لیکن اس کے سب سے بڑے استاد، حبر امت اور علم کے بحر ذخار عبداللہ بن عباس تھے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے یہ عبداللہ، یہ ان کے خاص استاد تھے۔ جس طرح سایہ انسان کے ساتھ چمٹا رہتا ہے اور جدا نہیں ہوتا، اسی طرح سعید بن جبیر بھی عبداللہ بن عباس کے ساتھ چمٹے رہے، ان سے قرآن اور اس کی تفسیر حاصل کرتے رہے، سیکھتے رہے، انہی سے تفقہ فی الدین کا ملکہ پایا اور تعویل کا علم حاصل کیا، اور انہی سے لغت کا درس لیا اور اس پر دستر حاصل کی، حتیٰ کہ یہ نوجوان اس بلند مقام پر پہنچ گیا کہ اس کے زمانے میں اہل زمین میں سے کوئی ایسا نہ تھا جو اس کے علم کا محتاج نہ ہو۔ پھر اس نے علم کے حصول میں کئی مسلمان شہروں کا سفر کیا۔ علم کے جس مرتبے تک پہنچنا چاہتے تھے، جب وہاں پہنچ گئے تو کوفے کو اپنا مستقل ٹھکانہ بنا لیا اور اہل کوفہ کے معلم اور امام بن گئے۔ ماہ رمضان میں نماز کی امامت کراتے تو تراویح کی ایک رات میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قرات سے قرآن پڑھتے، اور دوسری رات میں زید بن ثابت کی قرات میں، اسی طرح باری باری دوسری قراتیں بھی پڑھتے رہتے۔ اکیلے نماز پڑھتے تو کبھی کبھی پورا قرآن ایک ہی نماز میں پڑھ جاتے۔ اسی دوران جب اللہ تعالیٰ کا یہ قول آ جاتا کہ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ إِذِ الْأَغْلَالُ فِي أَعْنَاقِهِمْ وَالسَّلَاسِلُ يُسْحَبُونَ فِي الْحَمِيمِ ثُمَّ فِي النَّارِ يُسْجَرُونَ، تو انہیں عنقریب معلوم ہو جائے گا کہ جب توق ان کی گردنوں میں ہوں گے اور زنجیریں جس سے پکڑ کر وہ کھولتے ہوئے پانی کی طرف کھینچے جائیں گے اور پھر دوزخ کی آگ میں جھونک دیے جائیں گے۔ یا ایسی کوئی اور آیت آ جاتی تو ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے، دل ٹوٹ رہا ہوتا اور آنکھیں بہہ رہی ہوتی،
پھر اسی آیت کو بار بار دہراتے تو جسم و جان کی کیفیت یوں ہو جاتی کہ کبھی زندگی کا گویا خاتمہ کر بیٹھیں گے۔ سال میں 2 بار بیت اللہ میں حاضری دیتے، ماہ رجب میں عمرے کی نیت سے جاتے اور ذوالقعدہ میں حج کے ارادے سے۔ کوفہ میں حالت یہ تھی کہ علم کے طالبین اور خیر و نصیحت کے شیدائی گروہ در گروہ ان کے پاس آ رہے ہوتے تاکہ ان کے شیریں چشمہ علم سے سیراب اور ان کی راست رہنمائی سے مستفید ہو۔ ادھر ایک آدمی ان سے خشیت کے بارے میں پوچھ رہا ہے کہ یہ کیا ہوتی ہے؟ صحیح جواب دیتے کہ خشیت یہ کہ تو اللہ سے اس قدر ڈر جائے کہ تیرے اور تیرے گناہ کے درمیان یہ خشیت رکاوٹ بن جائے اور تو گناہ کا ارتکاب نہ کر سکے۔ ادھر دوسرا آدمی پوچھتا ہے کہ ذکر کی حقیقت کیا ہے؟ فرماتے کہ ذکر تو اللہ کی اطاعت کا نام ہے۔ جو اللہ کی چوکھٹ پر آ گیا اور اس کا مطیع ہو گیا اس نے در حقیقت اللہ کا ذکر کر لیا، اور جس نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے منہ موڑا اور کما حق اس کی اطاعت نہ کی، وہ ساری رات تسبیح و تحلیل میں تلاوت میں مشغول ہی کیوں نہ رہے، در حقیقت اس نے اللہ کا ذکر نہیں کیا۔ نافرمانی کے ساتھ اللہ کی یاد نہیں چلتی۔ سعید بن جبیر نے جب کوفے کو مستقر بنایا، ان دنوں کوفہ حجاج بن یوسف ثقفی کے ماتحت تھا۔ حجاج ان دنوں عراق، مشرق اور ماوراء النہر کے علاقوں کا گورنر تھا اور اپنی سطوت و سلطنت کے عروج پر چوکڑی مار کر بیٹھا ہوا تھا۔ یہ صورتحال اس وقت پیدا ہوئی تھی جب حجاج نے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کر کے اور ان کی تحریک کا خاتمہ کر دیا تھا۔ عراق کو حکمران بنی امیہ کا مطیع بنا دیا تھا، حکمران بنی امیہ کا مطیع بنا دیا تھا، اطاعت گزار۔ ہر کہیں سلگتی ہوئی بغاوت کی آگ ٹھنڈی کر دی تھی، کئی انسانوں کو تہہ تیغ کر ڈالا تھا اور علاقے کے چپے چپے پر اپنا روب بٹھا دیا تھا، یہاں تک کہ اس کے خوف اور پکڑ کے ڈر سے لوگوں کے دل لرز رہے تھے۔ پھر اللہ کو یہ منظور ہوا کہ حجاج بن یوسف ثقفی اور عظیم عسکری قائد عبد الرحمن بن اشعث کے درمیان تصادم ہوا، اور یہ تصادم اس حد تک آگے بڑھ جائے کہ ہر رطب و یابس کو نگل جائے اور جسد ملت اسلامیہ پر گہرا گھاؤ چھوڑ جائے۔ یہ اللہ کو منظور ہوا۔ اس فتنے کا واقعہ یوں ہے کہ حجاج نے سجستان سے آگے رتبیل پر حملہ کیا اور اس کے لیے عبد الرحمن بن اشعث کو ایک لشکر دے کر بھیجا۔ اس نڈر بہادر اور کامیاب کمانڈر نے رتبیل کے بہت بڑے علاقے پر لشکر کشی کی اور اس کے ایسے قلعوں پر قبضہ کر لیا جہاں تک رسائی ناممکن تھی۔ اس کے شہر و قصبات سے بہت سا مال حاصل کر لیا۔ پھر اس نے مزید اندر تک جانے اور فاتح لشکر کو خطرات سے ٹکرانے سے قبل کچھ پیغام رساں بھیجے کہ وہ حجاج کو اس بہت بڑی فتح کی خوشخبری سنائے اور مال غنیمت کا یہ خمس بھی ساتھ لے جا کر مسلمانوں کے بیت المال میں جمع کرا دیں۔ عبد الرحمن نے ساتھ ایک خط یہ بھی لکھا جس میں حجاج سے اجازت چاہی کہ کچھ عرصے کے لیے قتال بند رکھا جائے تاکہ علاقے کے اندرونی اور بیرونی راستوں اور طبعی حالات سے واقفیت حاصل کر لی جائے، کچھ عرصے ذرا دیکھ لیا جائے، ہوم ورک کر لیں۔ حجاج یہ خط پڑھ کر غضبناک ہو گیا۔ عبد الرحمن کو جواب لکھا کہ تم کمزور اور بزدل ہو گئے ہو، اور اس کو ہلاک کر ڈالنے اور لشکر کی قیادت سے برطرف کرنے کی دھمکی دی۔ عبد الرحمن نے بھی لشکر کے سرکردہ کمانڈروں کو اکٹھا کیا اور ان کے سامنے حجاج کا یہ خط پڑھا اور ان سے مشورہ طلب کیا کہ اب کیا کیا جائے۔ کمانڈروں نے حجاج کے خلاف بغاوت اور اس کی اطاعت کا عہد توڑ ڈالنے کا فیصلہ کیا۔ عبد الرحمن نے کہا کہ کیا اس مسئلے میں تم میری بیعت کرو گے اور اس کے خلاف جہاد پر مجھ سے تعاون کرو گے تاکہ اللہ تعالیٰ عراق کی زمین کو اس کے قبیح اعمال سے پاک کر دے؟ اس پر لشکر نے عبد الرحمن کی بیعت کر دی۔ عبد الرحمن بن اشعث حجاج کے خلاف نفرت بھرے اپنے اس لشکر کو لے کر میدان کارزار میں اتر آیا۔ اس کے اور حجاج کے لشکروں میں تباہ کن مارکا برپا ہوا جس میں عبد الرحمن مظفر و منصور رہا، یعنی کامیاب ہو گیا۔ اس طرح اس نے سجستان اور ایران کے بیشتر علاقے پر غلبہ پا لیا۔ پھر وہ حجاج سے کوفہ و بصرہ چھیننے کے ارادے سے آگے بڑھا۔ دونوں فریقوں کے درمیان جنگ کی آگ خوب بھڑک رہی تھی۔ ابن اشعث فتح پاتے جا رہے تھے۔ اسی دوران حجاج کے ساتھ ایک ناگوار واقعہ پیش آ گیا جس نے لڑائی کی شدت میں اور اضافہ کر دیا۔ واقعہ یہ ہوا کہ مختلف علاقوں کے گورنروں نے حجاج کو خط لکھے کہ ذمی لوگوں نے جزیے سے جان چھڑانے کی خاطر اسلام قبول کرنا شروع کر دیا ہے اور دیہاتوں کو چھوڑ کر شہروں کا رخ کر لیا ہے، وہیں کام کرتے ہیں اور وہیں رہائش اختیار کر لیے، جس کی وجہ سے زمینی آمدنی میں کمی آ گئی ہے اور خراج انتہائی کم ہو گیا، ٹیکس۔ حجاج نے بصرہ اور دیگر شہروں کے گورنروں کو لکھا کہ وہ ان سب ذمیوں کو جمع کریں جو شہروں میں چلے گئے ہیں اور انہیں دور دراز دیہاتوں میں بھیج دیں۔ گورنر حکم بجا لائے اور ان لوگوں کی بہت بڑی تعداد کو ان کے گھروں سے جلا وطن کر دیا اور روزگار کے ان مواقع سے دور جگہوں پر پھینک دیا۔ ان کے ساتھ ان کی بیوی بچوں کو بھی گھروں سے نکال دیا۔ ان لوگوں کو اپنے گھر بار چھوڑے کچھ عرصہ ہوا تو بچوں، بوڑھوں اور عورتوں نے آہو بھوکا شروع کر دی، چیخنا چلانا اور مدد کے لیے پکارنا شروع کیا، واہ محمدہ واہ محمدہ، کہ اے محمد کے
مدد کے لیے آؤ اے محمد کے لوگوں، امت محمدیہ مدد کے لیے آؤ، یہ پکارنے لگے۔ اور یہ لوگ جو کچھ کر رہے تھے اس میں حق بجانے بھی تھے، کیونکہ انہیں بے گھر اور بے روزگار کر کے رکھ دیا گیا تھا، وہ کہاں جاتے۔ یہ آہو بکا اور چیخو پکار سن کر بصرہ کے فقہاء اور قراء ان کی مدد اور سفارش کے لیے نکلے۔ جب انہوں نے ان بے سہارا لوگوں کی حالت دیکھی تو یہ بھی برداشت نہ کر سکے، اور ان کے ساتھ رونا شروع کر دیا اور ان کے لیے مدد کا مطالبہ کرنے لگے۔ عبد الرحمن بن اشعث نے موقع کو غنیمت جانتے ہوئے فقہاء اور قراء یعنی قاری حضرات علماء کو اپنے ساتھ آنے کی دعوت دی، تو ائمہ مسلمین جلیل القدر تابعین کی ایک جماعت نے ان کی دعوت کو قبول کر لیا، جن میں سعید بن جبیر، عبد الرحمن بن ابی لیلہ، عامر بن شرحبیل شعبی اور ابو البختری سر فہرست تھے۔ سارے بڑے بڑے امام ہیں۔ فریقین کے درمیان معرکہ بپا ہوا۔ شروع میں تو عبد الرحمن بن اشعث حجاج اور ان کے لشکر پر بھاری رہا، پھر آہستہ آہستہ حجاج کا پلڑا بھاری ہونا شروع ہو گیا، حتیٰ کہ عبد الرحمن بن اشعث کو شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ وہ جان بچا کر بھاگ نکلا اور اس کے لشکر نے حجاج کے لشکر کے سامنے ہتھیار ڈال دیے۔ حجاج نے اعلان کرنے والے سے کہا کہ ان مفتو مقاتلین میں اعلان کر دو کہ وہ میری بیعت کی تجدید کے لیے آئیں۔ اکثریت نے تجدید بیعت کے حکم کو مان لیا، مگر کچھ لوگ روپوش ہو گئے۔ ان روپوش لوگوں میں سعید بن جبیر بھی تھے۔ ہتھیار پھینکنے والے جب تجدید بیعت کے لیے آگے بڑھے تو ایسے برے حادثے سے دوچار ہوئے جو ان کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا۔ حجاج بیعت لینے سے قبل ہر ایک سے پوچھتا کہ تو اپنے بارے میں شہادت دیتا ہے کہ امیر المومنین کے والی گورنر کی بیعت اطاعت توڑ کر تو نے کفر کیا تھا؟ آدمی نے اگر ہاں کہا تو حجاج اس کی بیعت کو قبول کر لیتا اور اس کو چھوڑ دیتا، اور اگر وہ نہ کہتا تو اس کو قتل کر دیتا۔ اب ہر ایک کو تو پتہ نہیں، ہر ایک آتا تھا اس سے سوال کرتا تھا۔ اب کچھ تو اس کے سامنے جھک گئے، اپنے بارے میں کفر کا اقرار کر لیا تاکہ اپنی گردن جان بچا سکے، مگر بعض نے ایسا کرنے سے انکار کر دیا۔ اس طرح وہ جان دے کر اپنے انکار کی قیمت ادا کرتے ہیں۔ سب قتل اکثر کو کروا دیا۔ اس خوفناک قتل عام کی خبریں دور دور تک پھیل گئیں، جس میں ہزاروں لوگ قتل کر دیے گئے اور ہزاروں نے کفر کا اقرار کر کے جان بچائی۔ ان واقعات میں سے ایک واقعہ یہ ہے کہ خثعم قبیلے کا ایک معمر بوڑھا دونوں فریقوں سے الگ تھلگ فرات سے ورے ٹھہرا ہوا تھا، اس کو بھی گرفتار شدگان کے ساتھ حجاج کے پاس لایا گیا۔ جب اس کو حجاج کے سامنے پیش کیا گیا تو حجاج نے اس سے بھی وہی سوال کیا جو دوسروں سے کر رہا تھا۔ بوڑھے نے جواب دیا کہ جب سے لڑائی کی یہ آگ بھڑک رہی ہے تب سے میں ماوراء النہر کے علاقے میں الگ تھلگ بیٹھا اس انتظار میں تھا کہ نتیجہ کیا نکلتا ہے۔ اب آپ غالب آ گئے ہیں تو میں آپ کی بیعت کے لیے حاضر ہو گیا ہوں۔ حجاج ہلاک ہو جائے تو انتظار میں بیٹھا رہا اور اپنے امیر کے ہمراہ لڑائی کے لیے نہیں نکلا۔ پھر حجاج نے سخت اور درست انداز میں پوچھا کہ تو یہ اقرار کرتا ہے کہ تو نے کفر کیا؟ بوڑھے نے جواب دیا تب میں بہت برا ہوں گا اگر 80 سال اللہ کی عبادت کر کے اب یہ اقرار کر لوں کہ میں کفر پہ ہوں۔ حجاج پھر تو میں تجھے قتل کر دوں گا۔ بوڑھا میری عمر ہی کیا رہ گئی ہے، میں تو شام اور صبح موت کا انتظار ہی کر رہا ہوں، تم جو چاہے وہ کر گزرو۔ حجاج نے جلاد کو حکم دیا کہ اس کی گردن اتار پھینکو۔ جلاد نے تلوار مار کر اس کی گردن اڑا دی۔ اب مجلس میں حجاج کے حامی اور مخالف لوگوں میں سے کوئی ایسا نہ تھا جس نے اس بوڑھے کی عظمت اور عزیمت کو بڑا نہ سمجھا ہو اور اس کی موت پر افسوس کا اظہار نہ کیا اور اس کے لیے دعائے رحمت نہ کی ہو۔ اس کے بعد حجاج نے کمیل بن زیاد نخعی کو بلایا اور ان سے پوچھا کہ کیا تم کفر کا اقرار کرتے ہو؟ کمیل اللہ کی قسم میں تو اس کا ہرگز اقرار نہیں کرتا۔ حجاج پھر میں تمہیں قتل کر دوں گا۔ تم جس چیز کا فیصلہ کر چکے ہو کر ڈالو، لیکن اللہ کے حضور ہمارے درمیان ملاقات ہوگی اور تمہیں قتل کے بعد اس کا حساب بھی دینا ہوگا۔ حجاج اس روز دلیل تیرے خلاف ہوگی، تیرے حق میں نہیں ہوگی۔ کیا اس روز فیصلہ کرنے والا تو ہوگا؟ کمیل حجاج نے لاجواب ہو کر حکم دیا کہ اس کو قتل کر دو۔ انہیں مقتل میں لے جایا گیا اور قتل کر دیا گیا۔ اب ایک ایسا شخص حجاج کے سامنے پیش کیا گیا جو حجاج کو سخت ناپسند تھا۔ حجاج کو شدید خواہش تھی کہ وہ اس کو قتل کر کے کامیاب ٹھہرے، اس لیے اس آدمی کی طرف سے حجاج کو اپنے بارے میں ٹھٹا اور مذاق کی خبریں مل چکی تھی کہ مذاق اڑاتا ہے۔ حجاج نے فوراً کہا کہ میرے سامنے ایک ایسا شخص ہے جس کے بارے میں میرا یقین ہے کہ وہ کفر کا اقرار نہیں کرے گا۔ آدمی بولا آپ مجھے ہلاکت میں نہ ڈالیں اور میرے بارے میں مجھے دھوکہ دہی کا شکار نہ کریں، میں تو اہل ارض میں سب سے بڑا کافر ہوں اور فرعون ذی الاوتاد سے بھی بڑا کافر ہوں۔ یہ سن کر حجاج نے اسے قتل کی پیاس میں جلتے ہوئے اسے چھوڑ دیا۔ اس دہشتناک قتل عام جس میں ہزاروں راسخ مومنین قتل کر ڈالے گئے اور ہزاروں لوگ مجبور ہو کر کفر کے اقرار پر اپنی جانیں بچائیں، ان کے متعلق جان کر سعید بن جبیر کو یقین ہو گیا کہ اگر وہ حجاج کے سامنے چلے گئے تو ان دو صورتوں کے ساتھ تیسری کوئی صورت نہیں ہوگی، یا تو گردن کٹا لی جائے یا کفر کا اقرار کیا جائے۔ ان میں سے ہلکی صورت میں زہر کا گھونٹ پینے کے مترادف ہے، ہلکی صورت جو بھی ہو۔ اب انہوں نے فیصلہ کیا کہ عراق کا علاقہ ہی چھوڑ دینا چاہیے۔
تاکہ حجاج کی نظروں سے اوجھل ہو جائے۔ وہ حجاج اور اس کے جاسوسوں سے چھپتے چھپاتے سرزمین مکہ میں ایک چھوٹی سی بستی میں جا پہنچے۔ یہاں انہوں نے پورے 10 سال گزارے، اور یہ عرصہ حجاج کے دل میں لگی آگ کو ٹھنڈا اور اس کے دل میں دبے بغض کو زائل کرنے کے لیے کافی تھا۔ لیکن ادھر ایسا حادثہ رونما ہوا جس کی کوئی توقع بھی نہیں کی جا سکتی تھی۔ ہوا یہ کہ خالد بن عبداللہ قسری مکہ کا نیا گورنر بن کر آیا۔ سعید بن جبیر کے احباب اس کی بدخلقی سے واقف تھے، جس کی وجہ سے ان کو خطرہ محسوس ہوا کہ اس کے ہاتھوں کوئی برا واقعہ رونما ہو جائے گا۔ لہٰذا کچھ لوگ سعید کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ جو آدمی مکہ میں آیا ہے، بخدا ہم تو آپ کو اس سے محفوظ نہیں رکھ سکتے، ہماری بات مانے تو اس علاقے سے نکل جائیں۔ سعید نے جواب دیا، میں پہلے ہی بھاگ کر آیا ہوں، اور اب تک اللہ کے حضور شرمندہ اور سر افگندہ ہوں، یہ سر جھکا ہوا ہے۔ اب میں نے عزم کر رکھا ہے کہ میں ایسی جگہ رہوں گا، بھاگ کر کہیں نہیں جاؤں گا، اللہ میرے ساتھ جو چاہے گا وہی ہوگا۔ ادھر خالد نے لوگوں کی اس بدگمانی کو جھوٹ ثابت نہ ہونے دیا، بلکہ سعید کا ٹھکانہ معلوم ہوتے ہی ایک لشکر بھیج دیا، وہ سعید کو گرفتار کر کے واسط شہر میں حجاج کے پاس پہنچا دے۔ لشکر نے شیخ کے گھر پہ چھاپا مارا، ان کے ساتھیوں کی نظروں کے سامنے ان کو ہتھکڑیاں لگا لی اور ان کو حجاج کے پاس چلنے کا حکم دیا۔ اس دوران شیخ نے بڑے سکون اور اطمینان سے لشکر کا سامنا کیا، پھر اپنے اصحاب کی طرف متوجہ ہو کر کہا کہ میں تو اپنے آپ کو اس ظالم کے ہاتھوں مقتول ہی پا رہا ہوں۔ ایک بار رات کو میں اور میرے 2 ساتھی عبادت کر رہے تھے، اس روز ہمیں دعا میں بڑی حلاوت محسوس ہوئی، تو ہم نے اللہ سے جو مانگنا تھا مانگا، اور جس قدر اظہار عجز و انکساری ہو سکتا تھا کیا۔ پھر ہم نے اللہ سے شہادت کی دعا کی، اللہ نے ان دونوں ساتھیوں کو شہادت سے سرفراز کیا، اور میں ابھی اس کے انتظار میں ہوں۔ ابھی ان کی گفتگو مکمل نہ ہوئی تھی کہ ان کی ایک کم سن بچی آ گئی۔ اس نے باپ کو ہتھکڑیوں میں قید دیکھا تو ان سے لپٹ کر رونے لگی۔ سعید نے نرمی کے ساتھ اس کو اپنے سے جدا کیا اور کہا، بیٹی اپنی امی سے کہنا کہ انشاءاللہ جنت میں ملاقات ہوگی۔ پھر وہ چل دیے۔ حجاجی کارندے اس عالم اور زاہد اور پاکیزہ اور پارسا امام کو لے کر واسط شہر پہنچ گئے اور انہیں حجاج کے سامنے پیش کیا۔ امام سامنے آئے تو حجاج نے دل میں دبی عداوت کا اظہار کرتے ہوئے کہا، تیرا کیا نام ہے؟ سعید بن جبیر۔ تو سعید بن جبیر نہیں، شقی بن قصیر ہے، تو یعنی خوش نصیب نہیں ہے بلکہ بد نصیب ہے۔ میری ماں کو تجھ سے زیادہ میرے نام کا علم تھا، وہ جانتی تھی کہ میں خوش بخت ہوں یا بدبخت ہوں، یعنی میرا نام اس نے رکھا۔ محمد کے بارے میں تو کیا کہتا ہے؟ محمد بن عبداللہ صلوات اللہ علیہ وسلم کی بات کرتے ہو؟ ہاں، وہ اولاد آدم کے سردار اور نبی مختار ہیں، گزرے ہوئے اور آنے والوں میں سب سے بہترین ہے۔ انہوں نے رسالت کی ذمہ داری اٹھائی تو اس امانت کا حق ادا کر دیا، اللہ اس کی کتاب اور خواص و عوام مسلمانوں کے خیر خواہی کا فریضہ انجام دیا۔ ابو بکر کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ وہ صدیق ہے، خلیفہ رسول ہے، سعادت کی زندگی پائی، دنیا سے گئے تو لوگ ان کی تعریفیں کر رہے تھے، ساری زندگی نبوی منہج پر کاربند رہے، اس میں کسی قسم کا تغیر و تبدل نہ کیا۔ عمر کے بارے میں کیا ہے تیرا خیال؟ یہ فاروق ہے جن کے ذریعے اللہ نے حق و باطل کے درمیان فرق کیا، یہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انتخاب ہے، یہ اپنے 2 پیش رووں کے منہج پر گامزن رہے، قابل تعریف زندگی اور شہادت کی موت پائی۔ عثمان کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ انہوں نے غزوہ تبوک کے لیے جانے والے لشکر کو لیس کیا، اسلحے سے بیرے روما کھدوائے، جنت میں گھر خریدنے والے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ داماد ہیں جن کے عقد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیاں یکے بعد دیگریں آئیں، نبی نے ان سے بیٹیوں کا نکاح وحی آسمانی کے روشنی میں کیا، یہ شخص مظلومیت کی حالت میں قتل ہوا۔ علی کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عم زاد یعنی چچا زاد ہیں اور اولین نوجوان مسلمان ہیں، فاطمہ بطول کے شوہر نامدار ہیں، جنتی نوجوانوں کے سردار حسن و حسین کے باپ ہیں۔ بنو امیہ کا کون سا خلیفہ تجھے زیادہ پسند ہے جو سب سے زیادہ اپنے خالق کو راضی کرنے والا تھا؟ ان میں سے کون سب سے زیادہ اپنے خالق کو راضی کرنے والا تھا؟ اس کا علم تو اس کے پاس ہے جو ان کی خلوتوں کو جانتا ہے، تنہائیوں کو جانتا ہے۔ میرے بارے میں تو کیا کہتا ہے؟ اپنے بارے میں تو خود زیادہ جانتا ہے، مگر میں تیری رائے جاننا چاہتا ہوں، میری رائے تجھے بری لگے گی، جو کچھ بھی ہو میں تیرے منہ سے سننا چاہتا ہوں۔ میں تو یہ جانتا ہوں کہ تو اللہ کی کتاب کا مخالف ہے، ایسے اقدامات کرتا ہے جن سے رعایا پر تیری دھاک بیٹھی رہے، یہ چیز تجھے ہلاکت کے گڑھے میں گرائے گی اور جہنم میں پھینک کر رہے گی۔ حجاج، بخدا اب تو میں تجھے قتل کر کے چھوڑوں گا، مجھے قتل کر کے تو میری دنیا خراب کرے گا لیکن میں تیری آخرت برباد کر دوں گا۔ پسند کر لے تجھے کس طرح قتل کیا جائے۔ حجاج، پسند کر کہ تو کس طرح قتل ہونا چاہتا ہے۔ اللہ کی قسم، تو جس طرح مجھے قتل کرے گا اسی طرح اللہ قیامت کے روز تجھے قتل کرے گا۔ کیا تو چاہتا ہے کہ میں تجھے معاف کر دوں؟ معافی مانگنا ہوگی تو اللہ سے مانگوں گا،
تیرے سامنے تو کوئی صفائی پیش کرنا بھی نہیں چاہتا نہ کوئی عذر۔ یہ کلمات سن کر حجاج غصے سے پھٹ پڑا اور کہا غلام تلوار اور فرش لاؤ۔ سعید حجاج کی یہ بات سن کر مسکرائے تو حجاج نے کہا مسکرا کیوں رہے ہو؟ مجھے اللہ کے خلاف تیری دیدہ دلیری اور اللہ کی تجھ پر بردباری پر حیرانی ہے۔ غلام اس کو قتل کر دو۔ سعید قبلہ رو ہوئے اور قرآن کی یہ آیت تلاوت کی وَإِنِّي وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ حَنِيفًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ کہ میں نے اپنا چہرہ اس ذات کی طرف جھکا لیا جس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا اور مشرکوں میں سے نہیں ہوں۔ حجاج اس کا چہرہ قبلے سے کسی دوسری طرف پھیر دو۔ سعید فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ کہ تو جدھر بھی رخ پھیرے گا ادھر اللہ کو پائے گا۔ اسے زمین پر اوندے منہ لٹا دو۔ فَمِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَىٰ کہ ہم نے اسی زمین سے مٹی سے تجھ کو پیدا کیا اور اسی میں ہم تجھے مار کر لوٹائیں گے اور پھر مرنے کے بعد یہیں سے اٹھائیں گے۔ اس اللہ کے دشمن کو ذبح کر ڈالو۔ بخدا میں نے قرآن آیات کا اس سے زیادہ استحضاء رکھنے والا کوئی شخص نہیں دیکھا۔ خود غصہ کر رہا۔ اب سعید نے ہاتھ اٹھایا اور فرمایا اللہم لا تسلط الحجاج علی احد بعدی، اے اللہ میرے بعد حجاج کو کسی اور کے اوپر مسلط نہ ہونے دیجو۔ سعید بن جبیر کو شہید کر دیا گیا۔ ابھی صرف 15 دن ہی گزرے تھے کہ حجاج کو بخار ہوا، بیماری کا حملہ شدید ہوتا گیا۔ ایک لمحے کے لیے آنکھیں بند کرتا تو دوسرے لمحے میں جاگ جاتا۔ جب نیند کا یہ وقفہ ذرا طویل ہوا تو ہڑبڑا کر اٹھ پڑا اور چیخ اٹھا یہ سعید بن جبیر میرا گلا دبائے ہوئے ہے۔ یہ سعید بن جبیر کہتا ہے کہ مجھے کس جرم میں قتل کیا تھا؟ پھر حجاج رونے لگتا ہے اور کہتا ہے کہ میرا اور سعید جبیر کا معاملہ کیسے ہوگا؟ سعید بن جبیر کو مجھ سے ہٹاؤ۔ بالآخر جب حجاج زندگی سے گزر گیا اور لوگ اسے مٹی تلے دبا آئے تو کسی نے خواب میں اسے دیکھا کہ اس نے پوچھا کہ حجاج جن لوگوں کو تو نے قتل کیا تھا اللہ نے ان کے بارے میں تیرے ساتھ کیا کیا؟ حجاج نے کہا اللہ نے مجھے ہر اس شخص کے بدلے میں ایک بار قتل کیا جس کو میں نے قتل کیا، مگر سعید بن جبیر کے بدلے مجھے 70 بار قتل کیا گیا۔ علم و عمل کا حسین مرقع سعید بن جبیر سن 94 ہجری کو سینے پر تمغہ شہادت سجائے اپنے رب کے حضور جا پہنچے رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ ہے سعید بن جبیر۔